اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ محترم ناظرین، انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات میں سے سب سے اعلیٰ مقام عطا فرمایا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اس نے انسان کو زمین میں اپنا خلیفہ بنایا ہے، یہ احسن تقویم میں پیدا کیا گیا ہے، یہ اشرف المخلوقات ہے۔ انسان جس کا اتنا بلند مرتبہ ہے، اگر اپنے مقام سے گر جائے تو ساری مخلوق سے نیچے چلا جاتا ہے۔ انسان کی یہ زندگی عارضی اور ختم ہونے والی ہے۔ موت ہر ذی روح کا مقدر ہے اور اس کا وقت خالق و مالک نے پہلے سے متعین کر رکھا ہے، مگر اس کا علم سوائے خالق کے کسی کے پاس نہیں ہے۔ موت کا سلسلہ زندگی کی ابتدا اور کائنات کی تخلیق کے وقت سے جاری ہے۔ ہر دور میں زندہ لوگوں نے اپنے وقت میں مرنے والوں کو دفن کیا ہے۔ یہ سلسلہ ابتدائے آفرینش سے آج تک بدستور قائم ہے، تاہم آج کی روایت میں ایک نئے باب کا بئی طور اضافہ ہوا کہ پہلے والے اپنے قرب و جوار کی موت سے ہی آگاہ ہو پاتے تھے، جبکہ آج کے دور میں دنیا بھر میں مرنے والوں سے آگاہ ہو جاتے ہیں۔ گزشتہ زمانے والے ایک موت سے بھی کانپ جایا کرتے تھے، جبکہ آج ہم سینکڑوں موت دیکھ کر بھی نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ ناظرین، موت ایک بہترین ناصح ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کو کثرت سے یاد کرنے کا حکم دیا ہے، تاکہ اس سے ہمارے اندر آخرت کی فکر پیدا ہو، دنیا کی رنگینی اور عیش و عشرت والی زندگی سے بے رغبتی پیدا ہو، اور دل میں نیک کاموں کا جذبہ اور برے کاموں سے بچنے کا داعیہ معجزن ہو۔ ناظرین، بغیر جنازے کے بھی قبرستان کی زیارت اس لیے مشروع ہے تاکہ ہم نصیحت حاصل کریں اور موت سے پہلے آخرت میں نجات کا سامان مہیا کر لیں۔ ذرا ٹھہر کر اور تدبر کے ساتھ قبرستان کی زیارت کی دعاؤں پر اگر ہم غور کریں تو بند آنکھوں سے محسوس ہوگا کہ ان مردہ لوگوں میں ایک لاش ہم بھی ہیں، ہم بھی ان لوگوں کی طرح ایک قبر میں اکیلے لیٹے ہیں۔ ناظرین، موت ایک بہترین واعظ اور عمدہ ناصح ہے۔ یہ نہ لمبی چوڑی تقریر کرتی ہے اور نہ بڑی بڑی تحریروں سے نصیحت کرتی ہے، بلکہ موت کے ایک منظر سے عبرت و نصیحت کی ہزار داستانیں بیان کرتی ہے۔ موت کی خبر میں، کفن اور جنازے کے لبادے میں، دفن اور قبر کے منظر میں سو پند و نصائح ہیں۔ ایک لفظ میں یوں سمجھیں کہ نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے ایک موت میں ہزار ہاں نصیحتیں پوشیدہ ہیں، جبکہ ناعاقبت اندیش اور انجام سے بے پرواہ لوگوں کے لیے ہزار اموات میں بھی کوئی نصیحت آموز چیز نہیں ہے۔ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، بہنوں، ماؤں، بہنوں، موت صرف کسی کے گزرنے کا نام نہیں، بلکہ اس میں ہمارے لیے صدہ واعظ و درس پنہاں ہیں۔ اس سے ہم سبق حاصل کریں اور اپنے اندر فکر آخرت پیدا کرتے ہوئے اخروی نجات کا سامان مہیا کریں۔ نصیحت حاصل کرنے کے لیے نہ صرف دلوں کو نرم کرنے کی ضرورت ہے، بلکہ عبادت الہی کا خوگر اور تقوی کا پیکر بننا پڑے گا۔ عبادت و فرائض میں کوتاہی برتنے والا اور منکرات پر اللہ کا خوف نہ کھانے والا کبھی موت سے نصیحت حاصل نہیں کر سکتا، اور نہ ہی اس کا دل اس قابل ہو سکتا ہے کہ آنکھوں سے آنسو بہا سکے۔ ناظرین، اس دنیا میں جتنا بھی لمبی آپ زندگی جی لیں، آخر موت ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کو چکھنا ہے، موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک غار میں دیکھا کہ ایک عظیم الخلقت آدمی چت لیٹا ہوا پڑا ہے اور اس کے پاس ایک پتھر رکھا ہے جس پر لکھا ہوا میں دوستم ہوں۔
بادشاہ ہوں، میں نے 1000 سال حکومت کی، 1000 شہر فتح کیے، 1000 لشکروں کو شکست دی، اور 1000 کنواری عورتوں کے ساتھ شب زفاف کا لطف اٹھایا۔ آخر میرا انجام یہ ہوا کہ مٹی میرا بچھونا اور پتھر میرا تکیہ ہے، پس جو بھی مجھے دیکھے تو وہ دنیا کے دھوکے میں مبتلا نہ ہو جیسے دنیا نے مجھے دھوکہ دیا۔ ناظرین، قیصر اور سکندر چل بسے، زال اور سہراب و رستم چل بسے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ موت کے اسی پہلو کے پیش نظر موت بہت مؤثر ترین واعظ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ اس ارشاد کی تعمیل میں کئی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ موت کا ذکر کریں، قبرستان میں جائیں، اہل قبرستان سے عبرت حاصل کریں، جیسے کہ جلیل القدر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے مروی ہے کہ وہ قبرستان میں جا کر اپنی موت کو یاد کر کے رویا کرتے تھے۔ اور ناظرین، موت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ہر انسان کی موت اور عالم نزع کا مختصر ترین وقت دراصل مرنے والے کی پوری زندگی کے لیے دوربین بھی ہے، کہ اس حالت میں آدمی ویسا ہی عمل کرتا ہے جو کچھ وہ ساری زندگی کرتا رہا۔ نیک آدمی آخر لمحات میں نیکی کی باتیں کرتا ہے، اور برائیوں میں زندگی گزارنے والا آدمی ان لمحات میں ویسے ہی باتیں کرتا ہے جیسا کہ اس نے پوری زندگی گزاری ہو۔ اور اس قسم کے بہت سارے مشاہدات اس عارضی دنیا میں موجود ہیں۔ ناظرین، اللہ تعالی ہمیں موت کو یاد کرنے کی اور اس سے عبرت حاصل کرنے کی اور موت کی تیاری کرنے کی اور موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کرنے کی، کیونکہ یہ زندگی عارضی زندگی ہے۔ اصل حقیقی زندگی، دائمی زندگی، نہ ختم ہونے والی زندگی، جب موت کو بھی موت دے دی جائے گی، اس زندگی کی ہمیں تیاری کی اللہ رب العزت توفیق نصیب فرمائیں، اور اس عارضی زندگی میں ہمیں صحیح طریقے سے دین متین پر عمل کرنے کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو نرم کر دے اور ہمیں تقوی شعاری کی راہ پر چلنے والا بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔